وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریض کا کہنا کہ مجھے درد ہے، یا میں درد میں مبتلا ہوں، یا ہائے میرا سر، یعنی میرا سر پھٹا جا رہا ہے، یا یہ کہ میرے درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور ایوب علیہ السلام کا کہنا انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، یعنی میں بیمار ہو گیا ہوں، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مریض اپنے دکھ کا اظہار کرے یا اپنی بیماری کے بارے میں کچھ بتائے تو یہ بے صبری نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے چہرے سے یا اچھے الفاظ میں زبان سے کچھ نہ کچھ اظہار ہو ہی جاتا ہے، خصوصاً جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا حال کیا ہے۔ تو اگر آپ جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، نہیں بتاتے تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں آج کچھ سر درد سا محسوس ہو رہا ہے، یا آپ کہتے ہیں آج کچھ چلا نہیں جا رہا، آج ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تو یہ اپنے حالات کی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے، جس میں وہ آپ کو پھر واپس کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں، آپ کی عیادت کر لیتے ہیں۔ تو یہ بے صبری نہیں ہے۔ ہاں، بے صبری کیا ہے کہ انسان ہر ایک کے سامنے شکوہ شکایت لے کے بیٹھ جائے اور ہر وقت ہر ایک کو اپنے دکھ ہی سناتا رہے اور افسوس کے ساتھ تذکرہ کرے۔ اور ایوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، یہ بھی منصب نبوت یا صبر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات مخلوق سے نہیں کہی تھی۔ کس سے کہی تھی؟ اپنے رب سے کہی تھی، اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ ایک طرح سے دعا کی تھی۔ تو امام بخاری دراصل ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مصیبت یا الم یا دکھ درد ہو تو کسی کو بھی نہ بتایا جائے۔ اگر کسی کو بھی نہیں بتائیں گے تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ لیکن اس میں اعتدال، نہ تو بالکل نہیں بتانا یا ہر ایک کو بتانا، اور یا پھر اس کو بتانا جس سے انسان کو یا تو کوئی سپورٹ ملے، ڈھارس ملے، یا پھر اس کے پاس کوئی علاج ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے تین میں سے کون سی آپشن بہتر ہے؟ ہر ایک کو بتانا، کسی کو بھی نہ بتانا۔ بعض لوگ بڑی بڑی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں، علاج ہی نہیں کراتے، کہ ہم نے سوچا کیا بتانا، بس صبر کر رہے تھے۔ علاج کرانا صبر کے منافی نہیں، اس کو ضرور بتائیں جس کے پاس کوئی نہ کوئی حل ہو یا آپ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کچھ مدد کر سکتا ہو۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا۔ کیا تمہیں تمہارے سر کے کیڑے تکلیف دے رہے ہیں، یعنی جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ نائی کو بلوا لیا تو اس نے ان کا سر مونڈ دیا، پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کا فدیہ ادا کروں، کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا۔ کعب بن عجرہ جو تھے وہ مریض تھے، اور جو مریض ہوتا ہے، بیمار انسان ہوتا ہے، وہ عام طور پر میل کچیل میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو نہلانا یا نہانا اس کے لیے بعض اوقات منع ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ کہ وہ نہا نہیں پاتا، یا کوئی اور اس کی مدد نہیں کرتا، یا پانی نہیں ہوتا، یا نہانے سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو جب جسم کے اندر ایک مخصوص مقدار میں گندگی بڑھ جائے تو بعض اوقات جوئیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے سر کے بالوں میں بہت زیادہ جوئیں تھیں جو ان کے کپڑوں پہ گر رہی تھی، یعنی سر سے چہرے پہ اور جسم پہ گر رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر منڈانے کا حکم دے دیا، بلکہ خود ہی حلاق کا بھی بندوبست کر دیا اور فدیہ دینے کا حکم دیا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک چیز فدیہ دے دے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ان جوؤں سے، تو انہوں نے
اظہار کر دیا کہ جی ہاں ہو رہی ہے. ان کا یہ اظہار بطور شکوہ نہیں تھا، کیونکہ شکوہ کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے. شکوہ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ پوچھو، جو انہوں نے ستا رکھا ہے مجھے، کوئی حال نہیں میرا. اس طرح کی لینگویج استعمال کرنی نہیں چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں تکلیف ہو رہی ہے، اور کیا میں اس کا ازالہ کر سکتا ہوں، یا انسان مزید مشورہ کرے، یا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو انہوں نے آپ سے ایک طرح سے اظہار اس لیے کیا تھا کہ آپ سے کوئی حل مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دیر اینڈ دین ان کا مسئلہ حل کر دیا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص دعا کے لیے کہتا ہے، یا ویسے اپنا مسئلہ مشورے کے لیے بتاتا ہے، یا کسی مدد کے لیے آپ کو بتاتا ہے، تو وہ بتا سکتا ہے ایز لانگ ایز اس میں بہت زیادہ ٹانٹ اور طنز اور کسی کے خلاف محاذ آرائی نہ ہو. اپنا مسئلہ انسان بتائے، اپنے دکھ کا اظہار کرے کہ اس کو دکھ کس درجے تک ہے. اور خصوصاً جو متعلقہ لوگ ہوں، جیسے پیرنٹس ہیں، شوہر ہے، یا پھر ڈاکٹر ہے، یا کوئی اور مسئلہ جیسے لائر ہے، اس کے پاس بعض اوقات انسان کو مسائل بتانے پڑتے ہیں، یا اور اسی طرح کی کوئی کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے تو انسان اپنے دل کا حال کسی کو بتاتا ہے. تو ایسا کرنا ٹھیک ہے.